کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کچھ مہینے خاص بنائے ہیں، نہ ٹرینڈنگ کے لیے نہ روایت کے لیے، بلکہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے یعنی سیکرڈ ہیں۔ سورۃ توبہ 9:36۔ انہیں الاشہر الحرم کہا جاتا ہے یعنی مقدس مہینے، اور یہ نظام بعد میں نہیں بنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین پیدا کی گئی۔ کون سے 4 مہینے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مدر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری۔ رجب آف مدر کیوں کہا؟ اسلام سے پہلے عرب کا ایک قبیلہ مدر رجب کی بہت عزت کرتا تھا، نہ لڑائی نہ فتنہ نہ بہانے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام یوز کیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، یہ باقی 3 پاک مہینوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ اکیلا آتا ہے، اس لیے اسے رجب الفرد یعنی اکیلا رجب کہا جاتا ہے۔ رجب کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا اور رک جانا۔ اس زمانے میں لوگ ہتھیار رکھ دیتے، لڑائی بند کر دیتے، امن اختیار کرتے۔ آج ہم کیا چھوڑنے کے محتاج ہیں؟ وہ گناہ جو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں، گندی عادتیں، بے پرواہ بات چیت، چھپی ہوئی لت یا نشہ۔ پاک مہینے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب گناہ زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، نیکیاں زیادہ وزن رکھتی ہیں، ظلم بہت خطرناک ہوتا ہے اور خود پر قابو ضروری ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، پاک مہینوں میں ظلم کرنا دوسرے اوقات سے زیادہ گناہ ہے، اس لیے رجب زیادہ روایتوں کا مہینہ نہیں، بہتر انسان بننے کا مہینہ ہے۔ اب بہت اہم بات، خاص کر واٹس ایپ فارورڈز کے دور میں، رجب کے لیے کوئی بھی خاص عبادت ثابت نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں جو کہتی ہو رجب کے خاص دنوں کا روزہ، کوئی خاص رجب کی رات کی نماز، کوئی خاص دعا، رجب کو کسی خاص طریقے سے منانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص عبادت نہیں کی، رجب باقی مہینوں جیسا ہی تھا، مگر بعد کی نسلوں میں جب بہترین نسلوں کا دور گزر گیا، لوگوں نے دین میں چیزیں شامل کرنی شروع کر دی۔ رجب میں گڑی ہوئی چیزیں، رجب کی پہلی رات کی خاص نماز صلاۃ الرغائب، امام مالک نے اسے جھوٹ اور گڑی ہوئی چیز کہا۔ پھر یہ دعوے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رجب کی پہلی رات کو ہوئی، وحی کا آغاز 25 یا 27 رجب، اسراء اور معراج 27 رجب، ان میں سے کوئی بھی تاریخ صحیح تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ پھر 27 رجب کا خاص روزہ، خاص نمازیں، یہ سب بدعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعہ گمراہی ہے۔ اور بھی چیزیں، مڈ رجب کی نماز صلاۃ ام داؤد گڑی ہوئی، کچھ علاقوں میں خاص کھانے جیسے کوندا دین کا حصہ نہیں۔ رجب کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف منڈے اور تھرسڈے مہینے کے بیچ کے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، کوئی خاص رجب کا روزہ ثابت نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، رجب کے کسی خاص روزے یا نماز کی کوئی صحیح فضیلت ثابت نہیں۔ امام النووی رحمہ اللہ نے کہا، رجب کی خاص نمازوں اور روزوں پر تمام احادیث ضعیف یا گڑی ہوئی ہیں۔ پھر رجب خاص کیوں ہے؟ اس کے مقصد کی وجہ سے۔ رجب کا پیغام، ٹھہر جاؤ، دل صاف کرو، تیاری کرو، جیسے ہم ایگزام سے پہلے، شادی سے پہلے، کسی بڑی زندگی کے ایونٹ سے پہلے تیاری کرتے ہیں، رمضان بھی تیاری چاہتا ہے۔ علماء کہتے تھے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا۔ رجب میں کیا کریں؟ دل سے توبہ، گناہوں سے چھٹکارا، چھپی ہوئی نیکیاں بڑھائیں، نماز وقت پر کریں، زبان پر قابو کریں، زیادہ نرمی اور رحم۔ آپ سنت کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے 13، 14، 15، نہ فرض نہ لازمی۔ یاد رکھیں، رجب بیج بونا، شعبان سینچنا، رمضان پیداوار حاصل کرنا۔ رمضان کا انتظار مت کریں بدلنے کے لیے، آج دل گرم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رجب کو اس طرح عزت دینے کی توفیق عطا کرے جیسا وہ پسند کرتا ہے، بدعت سے بچائے اور رمضان میں زندہ دلوں کے ساتھ پہنچائے، آمین۔